السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ بزنس والا۔ ہم لوگ ترقی کس طرح کر سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک مسجد کے اندر گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ظہر سے لے کر عشاء کی نماز تک راز و نیاز کی، روتے رہے اور بہت زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آہوزاری کی، واویلا کیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عبادات کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت ہماری یہ جو ہے بارش ہے یہ بند ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ دریا جو ہیں وہ ہمارے خشک ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بارش کا سوال کر رہے ہیں۔ وہ زور سے لے کر عشاء تک ان لوگوں نے جو ہے وہ اعمال کیے، دعائیں مانگی، بہت زیادہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت مانگا، لیکن ایک قطرہ بھی جو ہے وہ بارش کا آسمان سے نہیں برسا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنی انہوں نے محنت کی، اپنا وقت یہاں پر صرف کیا، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد ایک کالا اور کمزور اور لڑکھڑاتا ہوا ایک غلام جو ہے وہ مسجد کے اندر آیا، اور اس نے آ کر 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، یہ اتنے سارے لوگ آپ کے دربار کے اندر آئے اور اس چیز کا سوال آپ سے کرتے رہے کہ جس کو دینے سے آپ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، کیا یا اللہ آپ نے اپنی جو خزانے ہیں وہ ان کے اوپر روک دیے ہیں، یا آپ کی جو رحمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ تو یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، انہوں نے آپ سے آ کر سوال کیا ہے، آپ ان کی آرزو اور امید جو ہے وہ پوری کر دیں، اس کو یقین کے اندر بدل دیں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، اور وہ اسی دوران مسجد سے جس وقت نکلا میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا میں اس کے پیچھے جاتا گیا، اور وہاں پر دیواروں پر نشان لگاتا گیا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، ایک مکان پر پہنچا، اس کے اندر داخل ہو گیا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میرے وہاں سے واپس آنے کے بعد صبح کے وقت جو ہے وہ جو میں نے نشانیاں لگائی تھیں کہ ان نشانوں سے میں ان جگہوں سے گزر کر جا رہا ہوں، ان کی رہنمائی سے میں اس مکان تک پہنچ گیا۔ جس وقت میں اس کے اندر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ مالک ہے، اور بہت ہی قسم کے انواع و اقسام کے موٹے پتلے اور کالے گورے غلام اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور غلام خرید کر چلے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ جو غلام تھا نا، یہ جو رات والا تھا، یہ ایک سائیڈ میں ایک کونے میں ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ یہ بتا رہا ہے کسی کو۔ تو یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ والا غلام جو ہے وہ میں نے خریدنا ہے۔ اب سچا دور تھا، اچھے لوگ تھے نا، دھوکہ نہیں تھا، یعنی خراب مال پڑا ہو، ہمارے تاجر دوست کیا کہتے ہیں کہ پہلے یہ نکالیں، کسی طریقے سے اس سے جان چھوڑیں، اور بغیر اس کی عیب بیان کی، بغیر کوئی جو ہے وہ اس کی خوبیاں خامیاں بتائیں، کسی طریقے سے اس کو نکالنا ہے ابھی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک حبشی غلام ہے، اس کے کوئی رنگ بھی نہیں ہے، کوئی جسم بھی خاص نہیں ہے، کمزور بھی ہے، کام کاج بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر ہنر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو خرید سکیں، لہٰذا آپ اس کو خریدنے سے پہلے سوچیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں نے اسی کو ہی خریدنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو خرید تو رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ غلط چیز دے دی ہے، اسی لیے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر خریدیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد میں اس کو لے کر چلا۔ جس وقت میں اس کو لے کر چل رہا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کیوں خرید کر لے کر جا رہے ہیں؟ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، نہ میرا جسم ہے، نہ میری رنگ بت ہے، اور نہ جو ہے وہ میرے اندر کوئی ہنر ہے، نہ میں کوئی کام کاج ایسا کر سکتا ہوں کہ جس وجہ سے آپ مجھے خرید رہے ہیں۔ تو آپ نے مجھے خرید کر فضول میں اپنا ایک جو ہے وہ قیمت گنوا دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے
رات کو تمہیں دیکھا تھا کہ تم جو آ کر وہ مسجد میں روئے تھے اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی اور تمہاری وجہ سے جو ہے وہ بارش برسی تھی. میں تمہارے پیچھے کرتا ہوا میں اس مکان تک آیا تھا اور ابھی میں تمہیں یہاں سے خرید کر لے کر جا رہا ہوں. اب غیور تھا نا, تو کوئی پیر صاحب تو نہیں تھا ہماری طرح کا کہ وہ کہتا کہ دیکھو جی میری تو بلے بلے ہو جائے گی, ابھی یہ میری کیا کہتے ہیں, میں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو جاؤں گا, وائرل ہو جاؤں گا, لوگوں کو پتہ چلے گا, وہ میرے پاس آئیں گے نذرانے اور میری جو ہے وہ خدمتیں کریں گے. تو اس نے اپنے آپ چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ اچھا آپ نے دیکھ لیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھ لیا. تو اس نے کہا کہ اپنے ٹھکانے پر جانے سے پہلے نا اس طرح کریں کہ مجھے کسی مسجد میں جانے دیں. کہتے ہیں کہ وہ میں اس کو لے کر مسجد میں داخل ہو گیا. جب میں مسجد کے اندر گیا اس نے 2 رکعت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ میری جو اندر کی چیز تھی وہ اب سب کو پتہ چل چکی ہے, ظاہر ہو گئی ہے, اور یہ چونکہ ایک بزرگ ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں, اب یہ جس کی گواہی دے دیں گے تو اس کو تو ہر ایک بندہ تسلیم کرے گا, اس لیے یا اللہ یہ ابھی راز جو ہے اس کو پوشیدہ رہنے دیں اور مجھے آپ جو ہے وہ فوراً اٹھا لیں. کہتے ہیں کہ وہ سڈے کے اندر گیا اور اسی سڈے کے اندر جا کر اس کا انتقال ہو گیا. اگر ہم لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو کیش کرنے کے بجائے, اس کو سوشل کرنے کے بجائے, پھیلانے کے بجائے, اس کو اپلوڈ کرنے کے بجائے اس کو چھپا کر رکھیں, مشکل وقت میں کام آ سکے, کسی وقت ہم بے سہارا اور بے آسرا نہ ہو سکیں, وہ نیکی ہمارے پاس وسیلہ ہو. گناہ ہیں ضرور ہیں لیکن انسان ہے نا وہ تو ان سے عاری نہیں ہے, بھرا پڑا ہے, لیکن یہ جو نیکیاں ہیں ان کو سنبھال کر رکھا کریں. کوئی کسی نیکی کی وجہ سے بہت اعلیٰ مرتبے پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نعمت دیتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے, فیقول ربی اکرمن, اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا اکرام کیا ہے, مجھے نوازا ہے. جس وقت تھوڑی سی نعمت کھینچ لیتے ہیں تو کہتے ہیں فیقول ربی اہانن, میرے رب نے میری بے عزتی کر دی ہے, مجھے آزمائش میں مبتلا کر دی ہے. حالانکہ بات اس طرح کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے. ہمیں گلاب کے پھول کی طرح سنبھال کر بازار حسن کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہماری خوشبوؤں سے ماحول کو اور فضاؤں کو معطر کرنا چاہتے ہیں. صرف ہم معطر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں, پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ذائقے کے اندر گلاب سے زیادہ, شہد سے زیادہ مٹھاس ڈالیں گے اور گلاب سے زیادہ خوشبو اور گلاب سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا محبوب بنائے اور ان کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کر کر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دربار میں ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.